کیا آپ نے دین کو جھٹلانے والوں کو دیکھا؟ دین کو جھٹلانے والے کون ہے؟ دین جھٹلانے والے کیا نماز کا انکار کرتے ہیں؟ کیا روزے کا انکار کرتے ہیں؟ کون ہے دین کو جھٹلانے والے؟ تو اب اس کی آگے تشریح آ رہی ہے. دین کے جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے سے کہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. میں ابھی تازہ ترین الیکٹرانک میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا روٹی بینک، غالباً اورنگ آباد یا پتہ نہیں کہیں کسی نے روٹی بینک کھولی ہے، حیدرآباد میں کہیں باقاعدہ اس نے ایک بینک بنایا ہے، روٹی بینک. اس کے ممبرز بنے ہیں. وہ ممبرز اپنے گھر کا روزانہ کھانا لا کر کے روٹی بینک میں جمع کرتے ہیں اور پھر جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں وہ آتے ہیں روٹی بینک سے اپنا کھانا لے کر کے چلے جاتے ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اتنی بڑی نیکی ہے کہ کھلانا تو اپنی جگہ پر ہے کہ حدیث مبارکہ میں آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے روزے دار کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان فرمائی. ہم رمضان میں ٹوٹ پڑتے ہیں سب کو کھلانے کے لیے، تو یہ فضیلت خالص رمضان کے لیے نہیں ہے. رمضان میں ہم چاہتے ہیں شربت بھی خوب بانٹیں. مسجد کے اندر افطار میں اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ پھینکنا پڑتا ہے. اور ہم مطلبی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ثواب اس میں بھی ڈبل ملٹیپل ہو جائے. رمضان میں ایک کا 10 گنا 100 گنا 500 گنا 700 گنا، تو رمضان میں کیوں نہ کرے؟ ارے میرے بھائی، جب بھی کوئی بھوکے کا معاملہ ہو، آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہو تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ملے گی، آپ کو کوئی کمی نہیں ملے گی. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ رہی، اولیاء کرام علیہم الرضوان کا طریقہ رہا. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان آ گیا تو آدمی سوچتا ہے یار یہ کیوں آ گیا، اب پتہ نہیں کب تک ڈیرا جمائے رکھے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہمان کے آنے سے پہلے 40 روز پہلے مہمان کی روزی میزبان کے گھر پر اللہ پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. اور مہمان آتا ہے تو تمہارا کچھ نہیں لیتا، بلکہ جب وہ جاتا ہے تو تمہارے گھر کی بلائیں اس کے سبب سے اللہ دور فرما دیتا ہے. اور سرکار فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے یہاں مہمان آتے ہوں، مہمان آتے ہوں. اب آئیے ایک آیت سمجھا دوں. کھلانے کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا کتنی دعائیں. اور یاد رکھیں یہاں ایک اور بات، بڑی شادیاں ہو رہی ہیں. میں نے ساتھیوں سے کہا، آج بھی کہا میں نے، ابھی میٹنگ، ابھی ایک بیان ابھی 9 سے 10 ڈونگری پر کر کے آ رہا ہوں، پھر میٹنگ کے بعد یہاں صبح 6 میٹنگیں بھروچ میں ہم نے کی، ایک نہیں 6 میٹنگ، رات کو پھر وہاں بیان. تو یہ سب تو میں نے ساتھیوں کو بتایا، میں نے کہا شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، سب مصروف ہیں، ہمارے پاس بھی کارڈ کے انبار لگے ہیں، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. لیکن ایک بات بتاؤں، 2200 کی ڈش، 1000 کی ڈش، 800 کی ڈش. اور بعض شادیوں میں تو لوگ یہ کہتے ہیں بھیا ذرا سنبھل کر کے دعوت دینا، ذرا کوٹ پینٹ والے اور صحیح آدمی، کسی کوئی غریب اندر سے گھس نہ آ جائے.
یہ پوزیشن چل رہی ہے. اب سنو حضور کیا فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت سب سے بری جو ولیمے کی ہو اور جس ولیمے میں غریب کو نہ بلایا جائے. سرکار نے اس کو بری دعوت فرمائی, برا کھانا فرمایا. ولیمے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو نہ بلانے والوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ دعوت بری دعوت ہے. اس لیے کہ جس امیر کو تم نے بلایا وہ تو اتنا کیپیبل ہے کہ تمہاری 800 کی ڈش کیا وہ تنہا کسی ہوٹل میں جا کر 8000 کا کھانا کھا لے گا, لیکن تمہاری یہ قیمتی ڈش غریب کو کہاں سے نصیب ہوگی. اگر تم نے غریب کو بلا لیا تو مالدار کھا کر تو برائی بھی کرے گا, اتنا قرضہ ہے پھر بھی دیکھو دعوت کیسی کر رہا ہے, اس کا اتنا پیسہ نکلتا ہے پھر بھی پیسے کتنے اڑا رہا ہے. لیکن غریب کھائے گا تو کہے گا اللہ اس کے جوڑے کو سلامت رکھے, اس کی دعا سے اللہ سب بنا دیتا ہے. لیکن لوگ غریبوں کے ساتھ سلوک کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ غریب کے پاس کوئی بیٹھنے تیار نہیں ہوتا. اب جب غریب کی بات آئی تو سنو, سرکار فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کہاں ملوں گا. سرکار فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو میں کہاں ملوں گا. سرکار فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم, تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو میں تم کو وہاں مل جاؤں گا. جس غریب کو سوسائٹی دھتکارتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں ان غریبوں میں کمزوروں میں تمہیں ملوں گا. اور قربان جائیے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے وہ صحابہ جو غریب تھے بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس پہنچے اور جا کر کے بیٹھ گئے. وہ صحابی کو حیرت ہوئی کہ حضور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا, اٹھ کے کھڑے ہونے لگے. سرکار فرماتے نہیں بیٹھو, تمہارے پاس بیٹھنے کا حکم مجھے خدا نے دیا ہے. تو غریب کے پاس بیٹھنا نبی کی سنت ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اور آپ کو جب غسل دیا گیا تو آپ کی پشت پر گونی کے نشان تھے. گونی جو آتی ہے نا اس کے نشان جب آدمی اٹھاتا ہے تو گونی کے نشان پڑ جاتے ہیں. گھر والوں کو حیرت ہوئی کہ پیٹھ پر گونی کے نشان, سمجھ نہیں پائے کوئی. کچھ دنوں کے بعد کچھ غریب کچھ بھوکے وہ آئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. تو حضرت امام زین العابدین علیہ الرحمہ کا وصال ہو چکا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. گھر والوں سے انہوں نے کہا اے اہل بیت, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, ہمارے لیے کچھ انتظام کر دو. اس لیے کہ آج سے پہلے کبھی آپ کے دروازے پر ہم مانگنے اس لیے نہیں آئے کہ کوئی پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ ہوتا جسے خبر تھی کہ ہمارے گھر میں اناج کی قلت ہے. تو جب اناج کی قلت ہوتی ہمارے دروازے پر ہم دیکھتے کہ کوئی گونی رکھ کر کے چلا جاتا تھا, جس کی وجہ سے ہماری بھوک مٹ جایا کرتی تھی اور ہمارا انتظام ہو جاتا تھا. لیکن کچھ دنوں سے اب ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی اناج نہیں پہنچا رہا. تب سب کی آنکھ کھل گئی اور سب سمجھ گئے کہ ان غریبوں کے گھر پہ اناج پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا. رات کی تاریکی میں امام حسین کے لخت جگر اپنے کاندھے پر گونی لے کر غریبوں کے گھر تک پہنچا دیا کرتے. یہ کب سیکھیں گے ہم, یہ کب سیکھیں گے؟ کھانا ہی سیکھیں گے یا کھلانا بھی سیکھیں گے؟ کھلاتے وہ ہیں جو ہمیں پسند نہیں اور کھاتے وہ ہیں جو سب سے قیمتی ہو. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لی. اب آپ دیکھیں نا, اجمیر شریف گئے تو اجمیر شریف جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے, انکار نہیں کرتا ہوں. جانے کے بعد جو 10-10 روپے میں اور 20-20 روپے میں کھانا ملتا ہے نا, ہم کہتے ہیں 10 فقیر کھلا دینا. کبھی اندر بیٹھ کے کھائے ہم؟
ہم ڈھونڈتے ہیں بڑی ہوٹل، کھلاتے ہیں وہ جو ہم نہیں کھاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں نیکی کما لی ہم نے، اجر ملے گا بھوکے کے پیٹ بھر جانے کا، اجر ملے گا، لیکن مزے کی بات تو وہ ہے کہ جو اپنے کو پسند ہو وہ غریبوں کو کھلاؤ. یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے. اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کوئی نبی اور کوئی ولی وہ چیز اللہ کی راہ میں دیے ہی نہیں جو ان کو پسند نہ تھی. انہیں بیٹا پسند تھا، بیٹا اللہ کے نام پر دے دیا. انہیں وطن پسند تھا، وطن اللہ کے نام پر دے دیا. اور ہمیں جو نہیں پسند ہوتا وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اور جو پسند ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. سوچ بدلو، فکر بدلو. اب یہ آخری بات، یہ آیت آپ سماعت فرما لیں. قیامت کے دن میں آج سے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اس پر عمل کیجئے گا. آپ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس آیت کو سمجھو، ان آیت کو. قیامت کے دن کچھ بندوں کو اللہ عز و جل، کچھ بندوں سے متعلق اللہ ارشاد فرمائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ. قیامت میں فرشتوں سے رب فرمائے گا پکڑ لو اسے. بندے کے بارے میں فرمائے گا پکڑ لو اسے، اور اس کے پیروں میں 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر ڈال دو. یہ رب فرمائے گا. جب اس بندے کے حوالے سے رب سے دریافت کیا جائے گا، مولا ان کا جرم کیا، کس جرم کے عوض کے اندر 70 گز لوہے کی زنجیر ان کے پیروں میں ڈالنے کا تو نے فرمایا اور پکڑنے کا حکم دیا؟